بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اوائل جون کی تپتی دوپہر تھی۔ گرمی کا وہ عالم چیل بھی انڈا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ سڑکیں سنسان اور گلیاں جیسے ایک دم ویران ہو گئی تھیں۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اس جلتے بلتے موسم کی سختی اور دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کونوں کھدروں میں پناہ لے چکے تھے۔ ایسے میں بڑے سے بڑا جگرے والا بھی قبرستان کے نام پر ہی ہور اٹھتا ہوگا، مگر بچپن تو پھر بچپن ہی ہے۔ اسے نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کا خوف، نہ آنے والے وقت کا خیال اور نہ ہی گزرے وقت کی پرواہ۔ اس تپتی سلگتی دوپہر میں شہر کے سب سے پرانے اور بڑے قبرستان میں ایک طرف الگ تھلگ سے بنے احاطے میں چند بچے چھپن چھپائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ یہ احاطہ قبرستان سے ذرا ہٹ کے بنا ہوا تھا۔ بے شمار گھنے درختوں کے جھنڈوں کی وجہ سے یہاں قدرے سکون تھا۔ اس گرم ترین موسم میں بھی یہاں اچھی خاصی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بچے ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنے کھیل میں مگن نظر آ رہے تھے۔ وہ قریبی محلے کے رہائشی شبیر صاحب کے خاندان کے بچے تھے۔ شبیر صاحب کی اکلوتی چھوٹی بہن لاہور بیاہی ہوئی تھیں۔ بچوں کو جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتیں، یا تو وہ بچوں کو ساتھ لے کر اپنے دونوں بھائیوں کی طرف فیصل آباد چلی آتیں، یا پھر ان کے بھتیجے ان سے ملنے لاہور چلے جاتے۔ شبیر صاحب اور پھر سب مل کر خوب دھما چوکڑی مچاتے۔ یہ ان سب کا برسوں پرانا معمول تھا۔ اس بار بھی ناہید بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھیں، اور اس وقت وہ سب بچے ماؤں سے نظر بچا کر کھیلنے کودنے قبرستان کو آدم کے تھے۔ شاہ میر باہر آ جاؤ یار، ہم ہار گئے تم جیت گئے، بس اب فوراً باہر آ جاؤ۔ عرفان اپنے پھپھو زاد شاہ میر کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد بآواز بلند اپنی شکست کا اقرار کرتے ہوئے پکار رہا تھا، تاکہ وہ جہاں کہیں بھی ہو جیت جانے کی خوشی اسے باہر کھینچ لائے۔ مگر اس کے تمام کزنز سمیت اس کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی تھی، کیونکہ شاہ میر کہیں سے بھی آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھا، میں نے تم لوگوں سے پہلے ہی منع کیا تھا نا کہ اس بھری دوپہر میں اس سنسان ویران جگہ پر کھیلنے کا پروگرام مت بناؤ، مگر تم لوگوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھا نا، ہو گیا نا شاہ میر گم۔ اب ہم پھپھو کو کیا جواب دیں گے؟ ہائے، میری تو کبھی کوئی سنتا ہی نہیں، اور امی ابو، تایا ابو، ہائے میرے اللہ، امی تو میرا قیمہ بنا دیں گی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ سب سے بڑا ہونا بھی نا نرا عذاب ہی ہے۔ اب ان سب کے سوالوں کے جواب بھی مجھے ہی دینے پڑیں گے، اور سب سے زیادہ مار بھی مجھے ہی کھانے پڑے گی۔ میرے اللہ، شاہ میر کو واپس بھیج دے، ورنہ میری خیر نہیں۔ شاہ میر کی گمشدگی نے سب سے زیادہ ربیہ کے ہاتھ پیر پھلائے تھے۔ وہ ان سب کزنز میں سب سے بڑی تھی، اور جتنی بڑی تھی اتنی ہی دبو اور شرمیلی بھی تھی۔ ماں کو سب سے زیادہ روب بھی اس پر ہی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کی بہت سی ذمہ داریاں بھی اسی کے سر تھیں۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس سے بہت مختلف اور شرارتی تھے۔ ربیہ بیچاری اکثر اب سب کی شرارتوں کی بھیڑ چڑھ جاتی، اور پھر نتیجتاً ماں کی سلواتیں دھمکے اس کا مقدر بنے رہتے۔ یہی وجہ تھی شاہ میر کے اچانک غائب ہو جانے پر وہ سب سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ عرفان، ہارون، خدا کے واسطے ڈھونڈو کہیں سے شاہ میر کو۔ اگر وہ نہ ملا تو ماموں مامی جان تو بعد میں کوئی ایکشن لیں گے، امی تو یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گی، اور پھر ابو ہمیں کبھی بھی فیصل آباد نہیں آنے دیں گے۔ او خدایا، کیا کریں اب؟ ارے کچھ تو کرو تم لوگ، اب ایسے کیوں کھڑے ہو گئے ہو بت بن کر؟ ربیہ کا واویلا ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ماں رخ دہائیاں دینے لگی۔ اس کا حال بھی کچھ ربیہ جیسا ہی تھا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے شاہ میر جیسے چلبلے بھائی کی ذمہ داری خود بخود اس کے ناتواں شانوں پر آن پڑی تھی، اور اسی لیے زیادہ پوچھ گچھ بھی اسی سے ہوتی تھی۔ ارے بچوں، آج پھر تم لوگ آ گئے ادھر شور مچانے کے لیے؟ منع کیا تھا نا تم لوگوں کو کہ ادھر مت آنا، لیکن تم لوگ بھی نا باز نہیں آتے شرارتیں کرنے سے۔ لگاتا ہوں میں تم لوگوں کی شکایت بڑے میر صاحب سے، اب وہ ہی تم لوگوں کو ٹھیک کریں گے۔ میری تو ایک نہیں سنتے ہو تم لوگ۔ قبرستان کے پرانے رکھوالے منگو بابا نے انہیں پریشان حال ادھر سے ادھر دوڑتے دیکھا تو ان کی گوشمالی کرنے ان کے سر پر جا پہنچے، اور بغیر کچھ دیکھے انہیں ڈانٹنے لگے۔ اسی اسنا میں ان کی نظر روتی ہوئی ربیہ اور معروف پر پڑی تو وہ چونک گئے۔ ارے بیٹا، تم دونوں رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگوا لی تم نے؟ منگو بابا نے ربیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز سے پوچھا تو وہ زیادہ شدت سے رونے لگی۔
نہیں بابا، چوٹ تو نہیں لگی ابھی، لیکن لگیں گی ضرور، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ ظاہر ہے جب ہم لوگ شاہ میر کے بغیر گھر واپس جائیں گے تو امی اور مامیوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ان کی ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی اور مار بھی، تو پھر چوٹیں تو بہت آئیں گی نا۔ ربیہ کی جگہ ماں رخ نے بسورتے ہوئے معصومیت سے منگو بابا کو جواب دیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ شاہ میر کہاں گیا؟ بابا نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان سے استفسار کیا تو سب کے سر جھک گئے۔ بابا، شاہ میر گم ہو گیا ہے، ہم نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے بابا، اگر وہ نہ ملا تو۔ عرفان نے فکر اور پریشانی سے کہا تو ربیہ اور ماں رخ کے رونے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ بابا ساری صورتحال جان کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سب بچوں کو ساتھ لیا اور ایک بار پھر شاہ میر کی تلاش میں قبرستان میں بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ وہ سب دو دو کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور یہاں وہاں شاہ میر کو آوازیں دیتے گھومنے لگے۔ انہیں اس طرح بھاگتے دوڑتے کافی دیر ہو چکی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ میر کے نہ ملنے کی پریشانی کے ساتھ ساتھ اب انہیں اپنی اپنی ماؤں کے جاگ جانے کا خوف بھی ستانے لگا۔ منگو بابا کی فکر اور پریشانی کا عالم ہی جدا تھا، انہیں کسی انہونی کے ہونے کا احساس شدت سے ستا رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے میرو کے بخیر و عافیت مل جانے کی دعائیں کرتے اسے تلاش کرتے رہے۔ کافی دیر کی دوڑ دھوپ کے بعد آخر کار انہیں شاہ میر مل ہی گیا۔ وہ احاطے کے باہر کافی دور درختوں کے جھنڈ کے پاس گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب اتنے خوش ہوئے کہ اس سے یوں پراسرار انداز میں غائب ہو جانے اور پھر آپوں آپ ہی مل جانے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھنا انہیں یاد ہی نہیں رہا، مگر منگو بابا اسے اس طرح اور اس جگہ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان آنے لگے تھے۔ شاہ میر پتر، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی تو ہم یہاں سے ہو کر گئے ہیں، تم کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اب اس طرح اچانک کہاں تھے تم بیٹا؟ تمہیں ہماری آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں کیا؟ منگو بابا نے شاہ میر کو بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے حیرت اور پریشانی سے پوچھا تو وہ سر اٹھا کر انہیں عجیب خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ بھی لال ببوکا ہو رہا تھا۔ بال اور کپڑے اس طرح بھیگے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی کپڑوں سمیت نہا کر آیا ہو۔ منگو بابا اس کی حالت دیکھ کر چونک گئے، ان کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں، وہ پریشانی کے عالم میں بار بار احاطے کی طرف دیکھتے اور پھر میرو کو دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکتے۔ سب بچے میر کے مل جانے کی خوشی سے پھولے سما رہے تھے، اس لیے اس کی ظاہری حالت کی تبدیلی کا کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا اور اسے ساتھ لیے خوشی خوشی اچھلتے کودتے گھر واپسی کی راہ لی۔ ربیہ پتر، مجھے کچھ اچھے آثار نظر نہیں آ رہے، میں اسی لیے تم لوگوں کو منع کرتا تھا کہ بھری دوپہروں میں یہاں مت آیا کرو، مگر تم لوگ بھی نہ، اللہ خیر ہی کرے، اب جانے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے شاہ میر پتر کی بہت فکر ہو رہی ہے، میں بڑے میر صاحب سے بات کرتا ہوں، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے بیٹا، اللہ تم سب کو اپنی امان میں رکھے، اب تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور آئندہ ادھر مت آنا، سمجھی؟ شاہ میر کی خالی خالی اجنبی نگاہیں دیکھ کر بابا نے اپنے پریشانی کا اظہار ربیہ سے کچھ اس طرح کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بابا کی باتوں نے اس کے دل میں خوف سا بھر دیا تھا، وہ سب کو ڈانٹتی ڈپٹتی واپس گھر لے گئی۔ جلد ہی منگو بابا کے خوف نے پوری میر فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام تک شاہ میر سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا، اس کا جسم ایسے جل رہا تھا جیسے بھٹی۔ سارے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے اور اسے پریشانی میں شبیر میر صاحب نے لاہور فون کر کے رضا میر صاحب کو بھی مطلع کر دیا۔ رضا میر کو اپنے دونوں بچوں سے شدید قسم کی محبت تھی، انہیں جیسے ہی میروں کی خرابی صحت کی اطلاع ملی وہ فوراً بھاگے چلے آئے۔ انہوں نے جب بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ انہوں نے اسی وقت شاہ میر کو گاڑی میں ڈالا اور واپس لاہور بھاگے۔ پھر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں شاہ میر کو ایڈمٹ کروا دیا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کہ مصداق ہر کوشش رائگاں جاتی رہی۔ میرو کی حالت کسی بھی طرح سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، وہ چپ چاپ گم سم سا بیٹھا خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن جب اسے دورہ پڑتا تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ چلا چلا کر سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا، نہ ڈاکٹرز کے قابو آتا اور نہ ہی پیرا میڈیکل سٹاف اسے سنبھال پاتے۔ اس 11 سالہ لڑکے کے وجود میں جیسے 40 آدمیوں کی طاقت بھر جاتی۔
نہ اس پر کوئی دوائی اثر کر رہی تھی اور نہ ہی کسی انجیکشن کا کوئی ایکشن ہو پا رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا عملہ بھی اس کی حالت دیکھ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا، مگر کسی کی سمجھ میں نہ اس کی بیماری آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی علاج سجائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے بورڈ روز اس کا تفصیلی معائنہ کرتے، مختلف ٹیسٹ اور دوائیں تجویز کرتے، مگر سب بے سود۔ میرو کو جب فٹس پڑتے تو پھر جب تک وہ نڈھال اور بے دم ہو کر خود ہی بے ہوش نہ ہو جاتا، کوئی اسے قابو نہ کر سکتا۔ رضا میر اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر آٹھ آنسو روتے تھے۔ ناہید اور معروف کا بھی پریشانی اور فکر کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ ان سب کی زندگیوں کا رخ ایک دم تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ شاہ میر سب کی آنکھ کا تارا تھا، سب کا بے حد لاڈلا اور چلبلا سا لڑکا، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے خاص مقام رکھتا تھا۔ وہ پورے خاندان کی رونق اور جان تھا، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر وہ سب ہی بے جان ہو جا رہے تھے۔ رضا میر صاحب، ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا ہم کر چکے، اب اس سے آگے ہماری ڈاکٹری، ہماری سائنس سب بے بس ہو چکی ہیں۔ آپ شاہ میر بیٹے کو گھر لے جائیں، اس کے لیے دعا کریں کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ ہم بھی آپ کے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے، مگر ہم اب اس سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ 15 دن تک ہر طرح کی کوشش ناکام کرنے کے بعد ڈاکٹرز کے بورڈ نے ایک طرح سے انہیں جواب دے دیا تھا، اور اس خبر نے تو میر فیملی کی صحیح معنوں میں ہوش اڑا دیے تھے۔ ناہید اور معروف کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور رضا میر کو تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہو۔ خاندان کے چھوٹے بڑے سب میرو کے لیے جہاں دل سے دعا گو تھے، وہیں انہیں تسلی دلاسے بھی دیتے تھے، مگر میرو کی حالت دیکھ دیکھ کر وہ تینوں دن بدن بجھتے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ، مجھے معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی معافی، اللہ معافی۔ شاہ میر کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، ہر طرح کا علاج کروایا جا چکا تھا، دم درود، جھاڑ پھونک، تویز دھاگے، مگر سب بے سود، کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ شاہ میر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور تو اور معروف سمیت خاندان کے سارے بچے اپنی چوکڑیاں بھول چکے تھے۔ شاہ میر کے جنون اور دیوانگی نے ان سے جیسے ان کی ساری شوخیاں، ساری شرارتیں ہی چھین لی تھیں۔ میری فیملی میں ہر طرف ڈر اور خوف کا راج سا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی رضا میر صاحب جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد سے آئے تھے، اور بے حد مایوسی کے عالم میں سر جھکائے بے سدھ لیٹے شاہ میر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اس کی دوسری طرف ناہید بیٹھی تلاوت کر رہی تھیں، اور اسی کمرے کے کونے میں ماں رخ جائے نماز بچھائے رو رو کر اللہ سے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی، تندرستی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بھائی جان، کھانا یہی لے آؤں یا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں؟ ان کی پرانی خاندانی ملازمہ جمیلہ، جنہیں بچے خالہ بھی کہتے تھے، نے اندر آ کر رضا میر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا۔ لیکن بھائی جان، باجی نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور ماں رخ بیچاری تو اللہ اللہ، معافی، اللہ معاف کر دے، اللہ اللہ۔ ابھی خالہ بی کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ شاہ میر کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے کمرے میں جا بجا لگے قرآنی آیات کے قطعوں اور خطاطی کی اعلیٰ پینٹنگز کے سامنے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی گریہ زاری میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حلق سے کربناک چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا جسم بستر سے 2-2 فٹ اچھل رہا تھا۔ رضا میر اور ناہید کے ساتھ جمیلہ بھی اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر بے سود۔ وہ ان تینوں کے بس میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شور، ناہید اور معروف کی چیخیں سن کر گھر کے دوسرے ملازمین بھی بھاگے چلے آئے تھے۔ یہ جمیلہ کے شوہر منور اور بیٹا انور تھے۔ اب وہ دونوں بھی ان کے ساتھ مل کر میرو کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ سب اس کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ اس کی حالت نے ناہید اور معروف سمیت جمیلہ کی بھی چیخیں نکلوا دی تھیں۔ وہ تینوں بری طرح سے روتے ہوئے میرو کو تڑپتا دیکھ رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر ایک دم پورے کا پورا گھوم گیا، اس طرح کہ اس کا چہرہ اس کی پشت کی طرف چلا گیا اور بالوں سے بھری گدی سینے کی طرف آ گئی، ایسے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، چابی والا کھلونا ہو۔ شاہ میر کی یہ حالت دیکھ کر ناہید اور معروف کی دلدوز چیخیں نکلی، اور پھر وہ دونوں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ جمیلہ بی کا بھی خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں، مگر جی کڑا کر کے خود کو سنبھالتی فوراً ناہید اور معروف کی طرف لپکی تھیں۔
رضا میر، منور اور انور اس افتادے پر خوف اور دہشت کے ساتھ ساتھ عجیب طرح کی اذیت میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر پھر بھی خود کو کمپوز ہوئے مسلسل میرو کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے بدلہ لوں گا، چن چن کر ماروں گا تم سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 11 سالہ شاہ میر کے منہ سے نکلنے والی آواز ہرگز بھی 11 سالہ بچے کی تو نہیں تھی۔ کون ہو تم اور کیا بگاڑا ہے میرے بچے نے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جان چھوڑ دو ہماری۔ ارے ہماری تو کسی انسان سے بھی کبھی کوئی دشمنی نہیں رہی، تو پھر کسی دوسری مخلوق سے دشمنی کیسے مول لگ سکتے ہیں ہم بھلا؟ رضا میر تو پہلے ہی بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس پر یہ نئی افتاد ان کے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا، اس لیے وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے پھٹ سے پڑے تھے۔ اب کیوں معافیاں مانگ رہے ہو؟ پہلے تو اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہو، انہیں تمیز تہذیب سکھانے کی بجائے الٹا لاڈ پیار میں اس قدر بگاڑ دیتے ہو کہ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، بے ادب، بدتمیز اور بےہودہ ہو جاتے ہیں، اور تم لوگ ان کی ایسی حرکتوں کو ان کی معصوم شرارتیں سمجھ کر خوش ہوتے رہتے ہو۔ ارے واہ، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری، بس بہت کر لیا میں نے برداشت، مگر اب اور نہیں، اب تو سزا ملے گی اور مل کر رہے گی۔ اس لڑکے کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد ان سب بچوں کی باری بھی آئے گی جو بھری دوپہروں میں سنسان قبرستانوں کو کھیل کا میدان سمجھ کر قدر کڑے لگاتے پھرتے ہیں۔ بس عبدالجلال، بس بہت ہو گیا، ان بچوں کی غلطی سے زیادہ تم انہیں سزا دے چکے ہو، اب کیا جان لو گے ان معصوموں کی؟ اسی بھاری آواز میں شاہ میر کے منہ سے نکلنے والے ہولناک انکشافات نے رضا میر کی ریڑھ میں سنسناہٹ سے دوڑا دی تھی۔ ابھی وہ اس جملے سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان کے ساتھ ساتھ سب کا رخ دروازے کی طرف موڑ دیا۔ شاہ میر نے بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ شاہ میر کے دونوں ماموں شبیر میر اور رشید میر دہلیز سے چند قدم آگے کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک دراز کا جوان کھڑا تھا جس نے آسمانی رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، سر پر سفید امامہ باندھا ہوا تھا اور اس کی سیاہ گھنی داڑھی اس کے نورانی چہرے پر سجی تھی۔ اس نوجوان کے پورے وجود سے نور کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، خصوصی طور پر اس کی روشن چمکدار آنکھیں، جن سے نکلنے والی روشنی کی لہر نے شاہ میر کو پریشان سا کر کے رکھ دیا تھا۔ او عبدالکریم، تو آ ہی گئے تم پھر میرا راستہ کاٹنے کے لیے؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں کسی کو بھی معاف نہیں کرنے والا، نہیں، ہرگز نہیں۔ عبدالکریم کے سنجیدہ انداز سے کیے گئے سوال کے جواب میں شاہ میر کے منہ سے پھر وہی گن گرج سے بھرپور بھاری آواز برآمد ہوئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی شاہ میر کی حالت پھر بگڑنے لگی اور بری طرح سے چیخ چلا رہا تھا، اپنی جگہ سے اچھل جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن ایک بار پھر پیچھے کو جا لگی۔ اس کی حالت نے ایک بار پھر سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ناہید اور مارخ جو چند لمحے پہلے ہی ہوش میں آئی تھیں، ایک بار پھر چیخنے لگی تھیں، بھائی جان میرا بچہ، ہائے میرا میرو، بھائی جان میرے بچے کو بچا لیں، بھائی جان۔ ناہید تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی بھائیوں کی سمت لپکی تھی اور پھر اسی طرح روتے کرلاتے ان کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ کچھ یہی حال مارخ کا بھی تھا۔ محمد شبیر صاحب، آپ ان بیویوں کو باہر لے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں انہیں اندر مت بلائیے گا، اور ہاں، ایک گلاس پانی کا منگوا دیں مجھے۔ عبدالکریم نامی نوجوان نے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا تو شاہ میر نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر بے حد غصے سے انہیں گھورنے لگا۔ عبدالکریم، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ جاؤ، چلے جاؤ اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، میں اپنا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عبدالجلال کی بھاری آواز ایک بار پھر شاہ میر کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، مگر عبدالکریم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی اطمینان سے بیٹھے اس پانی پر دم کر رہے تھے جو منور نے انہیں لا کر دیا تھا۔ عبدالجلال، ضد چھوڑ دو، کیا ملے گا تمہیں ان سے بدلہ لے کر؟ یہ بچے تو نادان ہیں مگر تم تو سمجھدار ہو نا، جانتے ہو نا اچھی طرح سے کہ انتقام اور بدلہ کی راہ کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمان ہو نا تم بھی، اللہ اور اس کے نبی آخر الزمان کے ماننے والے، تو پھر تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیسے بھول سکتے ہو؟ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سب سے اعلیٰ اور افضل عمل ہے، تو اب تم بھی ان کی نادانی کو بھول کر انہیں معاف کر دو، اور لو یہ پانی پی لو۔
اس کی برکت سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور تمہیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ عبد الکریم نے دم کیا ہوا پانی شاہ میر کی طرف بڑھاتے ہوئے رسان سے کہا تو وہ بغیر پلک جھپکائے اسی طرح غصے سے انہیں گھورتا چلا گیا۔ عبدالجلال، غصہ تھوک دو اور میرا کہنا مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر عبد الکریم نے پھر کہا تو وہ بھڑک سا گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ان کی غلطی اتنی بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اسے نادانی سمجھ کر بھول جاؤں۔ سزا تو میں انہیں دے کر ہی رہوں گا تاکہ یہ لوگ کچھ تو سبق سیکھیں۔ عبدالجلال نے رضا میر اور ان کے قریب کھڑے شبیر صاحب اور رشید میر کو بری طرح گھورتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی و تاسف کے عالم میں سر جھکا کر رہ گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبدالجلال، مگر ایک بار میری بھی بات مان لو، کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ہم انسانوں کی طرح تمہاری بھی کچھ حدود مقرر ہیں۔ اگر تم ان سے تجاوز کرو گے تو بلا شبہ نافرمانوں میں شمار ہوگے، اور تم ایک اچھے اور نیک قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، نیکوکاروں میں شمار ہوتا ہے تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا۔ تو کیا تم چاہو گے کہ ایک معمولی سے غصے اور انتقام کی وجہ سے تم دھتکار دیے جاؤ اور پھر تمہاری وجہ سے تمہارا قبیلہ بدنام ہو جائے؟ کیا تم ایسا پسند کرو گے عبدالجلال؟ بتاؤ مجھے، کیا یہ سب تمہیں اچھا لگے گا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبدالکریم، میں واقعی نہیں چاہتا کہ میں اپنی حدود سے تجاوز کر کے نافرمان اور گستاخ بن جاؤں۔ اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں میں اپنے معزز قبیلے کا نام بدنام کر ڈالوں، مگر میں کیا کرتا؟ تم خود انصاف کرو عبدالکریم، میں نے کئی بار منع کیا تھا انہیں۔ منگو بابا کے ہاتھ کئی بار ان لوگوں کو پیغام بھجوائے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ منگو بابا نے ان بڑوں کو متنبع کرنے کے ساتھ ساتھ اب بچوں کو بھی کئی بار منع کیا تھا کہ یہ لوگ قبرستان میں کھیلنے کودنے مت آیا کریں۔ قبرستان کھیل کا میدان نہیں ہوتا، یہ تو جائے عبرت ہے۔ یہاں آ کر تو سب کی مستیاں، سب کی شرارتیں دم توڑ دیتی ہیں، مگر یہ بچے، یہ شرارتی اور نافرمان بچے کسی کی نہیں سنتے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا بھی برابر کا قصور ہے، خاص طور سے ان کی مائیں، جو خود تو گرمیوں کی بھری دوپہروں میں پنکھے چلا کر ٹھنڈے نیم تاریک کمرے بند کر کے سو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو باہر نکال دیتی ہیں آوارہ گردی کرنے اور لور لور پھرنے کے لیے، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں لمحہ بھر کو بھی خیال نہیں آتا کہ ان سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ان معصوموں کو ہوتی ہے۔ یہ پھول سے کومل اور نازک بچے ذرا سی بے توجہی اور بے احتیاطی سے جلس کر رہ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، مگر یہ عورتیں، ان بے وقوف عورتوں کو تو سوائے باتیں بگاڑنے اور سونے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو یہ کیا رکھیں گے ان پھولوں اور کلیوں کا خیال؟ اسی لیے یہ خود بھی نقصان اٹھاتی ہیں اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے بچے بھی ناگہانی مصیبتوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اب بھی یہی ہوا ہے، ہمارے بار بار منع کرنے کے باوجود جب یہ انسان اور ان کے بچے باز نہیں آئے تو پھر مجھے مجبوراً خود ان کی گوشمالی کے لیے میدان میں اترنا پڑا۔ عبدالجلال کا غصہ کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں موجود سب افراد سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ کمرے کی دہلیز کے باہر ناہید اور جمیلہ برستی آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھیں، جو غصے سے بولتا ہوا انہیں ہی گھور رہا تھا۔ شاہ میر کے منہ سے ساری بات سن کر ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا تھا۔ ٹھیک ہے عبدالجلال، تم جو بھی کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو نا کہ بچوں کو کوئی کتنا باندھ کر رکھ سکتا ہے۔ بچپن تو بچپن ہی ہے عبدالجلال، یہ تو ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے، شرارت اور مستی سے بھرپور، اور پھر اگر بچے شرارتیں نہیں کریں گے تو انہیں بچہ کون کہے گا؟ تم مانو یا نہ مانو، مگر بچے تو سب کے ہی سانجے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی طرح تمہارے بچے بھی ایسے ہی شرارتیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی طرح تمہارے بچے بھی کھیلتے کودتے بڑے ہوتے ہیں، گرتے پڑتے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں۔ تو پھر تم ان بچوں کی غلطی کی انہیں اتنی بڑی سزا کیوں دینا چاہتے ہو؟ جبکہ تمہارے بچے بھی تو غلطیاں کرتے ہی ہیں نا، انہیں تو تم معمولی سرزنش کر کے چھوڑ دیتے ہو، تو پھر انہیں کیوں نہیں؟ عبدالکریم نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا تو عبدالجلال انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہہ رہے ہو عبدالکریم؟ انہوں نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، گناہ، اور معافی صرف غلطی اور نادانی کی ملتی ہے، گناہ کی تو سزا ہوتی ہے، اور میں انہیں ان کے گناہ کی سزا دینے آیا ہوں۔ تم جو بار بار ان کی حمایت کرتے جا رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ارے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، اور کھیلنا کودنا شرارتیں کرنا بچوں کا پیدائشی حق ہوتا ہے، اسی لیے ان کی معمولی شرارتوں اور کوتاہیوں کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔
اپنے بچوں کی طرح انہیں بھی بچہ سمجھتے ہوئے ہنس کر نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ بچے تو ہمیں بھی بہت اچھے لگتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں یا ہم جنوں کے۔ اور پھر ہماری طرح یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کی نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ ہی حکم۔ ہمیں بھی امن اور سکون سے رہنا بہت پسند ہے، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی تھی عبد الکریم۔ ان شرارتی بچوں نے مل کر پہلے تو احاطے والے مزار شریف پر خوب دھما چوکری مچائی، ہمارا سکون برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر رہتی کسر اس لڑکے نے پوری کر دی۔ یہ جھنڈ والے احاطے میں گندے جوتوں سمیت گھستا چلا آیا۔ تمہیں پتہ ہے وہاں درس قرآن پاک ہو رہا تھا، اس قدر مقدس محفل، اتنا پاک ماحول، اور ایسے میں یہ نالائق چھپنے کے چکروں میں محفل میں گھس آیا، اپنے غلیظ جوتوں سے ساری چاندنیاں گندی کر دی، اپنے دھیان بیٹھے درس سنتے ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھ پاؤں کچل کر رکھ دیے، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، اندھا دھند دوڑتا ہوا سیدھا قاضی صاحب کو ٹکر مار دی۔ اب بتاؤ تم خود ہی بھلا، کیا یہ غلطی تھی اس قابل کہ میں اسے معاف کر دیتا؟ بلکہ میں تو اسے گناہ ہی سمجھتا ہوں۔ معزز قاضی صاحب کی اس قدر بےعزتی کی اس لڑکے نے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب ان کی غلطی تھی؟ عبدالجلال کا جلال ایک بار پھر اوت کر آیا تھا۔ میں مانتا ہوں عبدالجلال، تم جو کہہ رہے ہو سب درست ہے، مگر اب تو ان سے غلطی ہو گئی نا، یہ بچے ہیں اور انہیں کیا پتا تھا کہ تم لوگوں کی محفل ہو رہی ہے وہاں۔ دیکھنے میں تو وہ جگہ خالی اور سنسان ہی دکھائی دے رہی تھی نا، اس لیے شاہ میر کو اندازہ نہیں ہو پایا ہوگا، اور ویسے بھی یہاں تو بڑے بڑے سب کچھ دیکھتے بوجھتے جان بوجھ کر دوسروں کا نقصان کر جاتے ہیں۔ یہ تو پھر بچے ہیں، نادان ہیں، مگر تم تو دانا و بینا ہو نا، تم اپنی دانائی کا ثبوت دو اور انہیں ایک بار معاف کر دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب اس خاندان کا کوئی بچہ بھی کبھی بھی کھیلنے کودنے کے لیے ویرانوں اور قبرستانوں کا رخ نہیں کرے گا۔ کیوں شبیر صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ عبد الکریم نے شبیر میر کی طرف دیکھتے ہوئے مان بھرے انداز میں کہا تو فوراً آگے بڑھے۔ جی جناب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس خاندان کا بزرگ ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داری پر وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کوئی بھی بچہ کبھی بھی بلا وجہ اور اکیلا سنسان اور ویران جگہوں میں نہیں جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ شبیر میر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر وعدہ کیا تو شاہ میر انہیں دیکھنے لگا۔ لو عبدالجلال، اب تو یہ پانی پی لو، اور یقین رکھو کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب ان لوگوں کی طرف سے تمہیں کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی۔ عبد الکریم نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے عبد الکریم، اگر یہ لوگ پکا وعدہ کرتے ہیں تو پھر میں بھی انہیں آخری موقع ضرور دوں گا۔ میں انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب اگر ان کی طرف سے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی تو ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ عبدالجلال نے ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا تو سب کے رکے سانس جیسے بحال ہونے لگے۔ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ایک اور کرشمہ ہوا۔ شاہ میر نے گلاس اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس میں موجود پانی یک لخت ایسے غائب ہو گیا جیسے کسی نے ایک سانس میں ہی اسٹرا سے کھینچ لیا ہو۔ ٹھیک ہے عبد الکریم، جا رہا ہوں میں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پر۔ ویسے بھی ایک بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی، نہ سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے جنات۔ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے، نیک اور صالح بھی، اور شرارتی، بدتمیز اور مغرور بھی۔ اور رہی شبیر میر صاحب اور ان کے خاندان کی بات، تو یہ لوگ واقعی اچھے اور انسان ہیں، رحم دل اور مخلص۔ یاد رکھنا میر صاحب، آپ لوگوں کی اسی نیک دلی اور عاجزی نے آپ کو بچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں پر اپنی خاص عنایات، خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس کی ان عنایات کو اس کی راہ میں ایسے ہی خرچ کرتے رہا کریں، دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامرانی پائیں گے آپ لوگ۔ میں اب جا رہا ہوں اس امید پر کہ آپ اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شاہ میر نے خالی گلاس واپس عبد الکریم کی طرف بڑھاتے ہوئے صلح جو انداز میں کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں بھرپور یقین دلایا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا عبدالجلال کہ تم نے انہیں معاف کر دیا اور شاہ میر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے؟ تم جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی دیتے جاؤ تاکہ ان لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور انہیں یقین آ جائے کہ تم نے انہیں معاف کر دیا۔ عبد الکریم نے گلاس پکڑتے ہوئے میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر اللہ نگہبان، لو میں چلا۔ شاہ میر کے منہ سے گڑگڑاتی عبدالجلال کی آواز برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ لہرا کر ایک طرف لڑک گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں موجود واحد دیوار گیر کھڑکی کے سامنے پڑا بھاری دوبیس پردہ ایک دم ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا، اور پھر پوری طرح سے ایسے اوپر اٹھ گیا کہ چھت کے ساتھ جا لگا۔
اس کے ساتھ ہی بند کھڑکی کا شیشہ زوردار آواز کے ساتھ تڑپ گیا، یوں جیسے کوئی بھاری بھرکم گیند دور سے اڑتی آئی ہو اور پوری قوت کے ساتھ شیشے سے ٹکرا گئی ہو۔ سب دم بخود کھڑے یہ سب ہوتا دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ رضا میر صاحب، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آئندہ کوشش کیجیے گا کہ بچے ایسی خطرناک جگہوں کے قریب بھی سے نہ گزریں۔ آپ پر اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی شاہ میر کو ہوش آیا، عبدالکریم صاحب نے اس کا ہاتھ رضا میر کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے نرمی سے کہا تو فرط مسرت سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالکریم نے معروف کو بھی اندر بلوایا، ناہید اور جمیلہ بھی اس کے ساتھ ہی آ گئیں۔ انہوں نے مزید پانی منگوا کر اس پر دم کیا اور پھر وہ پانی دونوں بچوں کو پلایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناہید اور رضا میر کو پڑھنے کے لیے کچھ آیات اور وظیفے بھی بتائے۔ وہ سب ان کے لیے دل سے ممنون ہو رہے تھے۔ ہم آپ کا یہ احسان کیسے اتاریں گے عبدالکریم صاحب؟ آپ کو تو اللہ پاک نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ رضا میر صاحب نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بھیگے ہوئے لہجے سے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ نہیں رضا صاحب، ایسا مت کہیں، میں بھی اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہی ہوں اور اس کے حکم پر ہی آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے آپ کی دعاؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ بس میرے حق میں دعا کر دیا کیجیے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہاں البتہ جیسا کہ عبدالجلال نے کہا کہ آپ رحم دل اور نیک انسان ہیں، پھر اللہ پاک نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے، اس کی خاص رحمت ہے آپ سب پر۔ آپ بس اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیشہ اس کی مخلوق کی مدد کرتے رہیے گا، جس طرح پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں۔ حقداروں کو ان کا حق اسی طرح ادا کرنے میں جیسے پہلے گرم جوشی اور جلدی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، بس اسی طرح اپنی اس چلن کو برقرار رکھیے گا۔ بس یہی ہماری خدمت ہے۔ اب اجازت دیجیے، ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کہیں اور پہنچنا ہے۔ عبدالکریم باری باری ان سب سے ہاتھ ملا کر باہر نکلے تو رشید میر کے ساتھ ساتھ رضا اور منور بھی ان کے پیچھے لپکے۔ رشید میر نے انہیں ان کی مطلوبہ جگہ تک چھوڑنے کی پیشکش بھی کی، مگر وہ نرمی سے انہیں منع کرتے ہوئے اکیلے ہی باہر چلے گئے۔ رضا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں کہ ہم ان بچوں کے ماموں ہونے کا حق بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پائے۔ یہ بچے ہم سے ملنے اتنی دور آتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ مگر بھائی، ہم سے چوک ہو گئی۔ منگو نے ہمیں بارہا اشاروں کنایوں میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی کسی بات کو کبھی قابل توجہ ہی نہ سمجھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی احتیاط کی۔ بس ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ ابھی یہ سب بچے ہیں، ذرا بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اور پھر ہمارے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر اس عمر میں یہ شرارتیں نہیں کریں گے تو پھر کیا بڑھاپے میں کریں گے؟ مگر ہم غلط تھے، ہمارا خیال غلط تھا۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی اور ان بچوں کی ذرا سی شرارت کی وجہ سے ہمارے میرو کی یہ حالت ہو جائے گی، ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بخدا اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا تو ہم ایسی لاپرواہی کبھی نہ کرتے۔ ہمیں معاف کر دو رضا، ہماری وجہ سے تمہیں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، اتنی اذیت، اتنا دکھ جھیلنا پڑا، ہمیں معاف کر دو یار۔ شبیر اور رشید میر نے بہن بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگی تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ ارے نہیں بھائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب تکلیفیں تو ہماری قسمت میں لکھی تھیں شاید، یہ اللہ کی آزمائش تھی اور شکر ہے مولا پاک کا کہ اس کی مدد سے ہم اس آزمائش سے بخیر و خوبی نکل بھی آئے۔ آپ ہم سے معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں پلیز۔ اور ویسے بھی بھائی جان، ہمارا بچہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اس کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور ہاں، یہ عبدالکریم صاحب کہاں سے ملے آپ کو؟ انہیں تو واقعی اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ ہی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ بھلا کرے ان کا، میرا تو رواں رواں ان کے لیے دعا گو ہے۔ شبیر اور رشید صاحب کی جذباتی باتوں نے ماحول کو ایک بار پھر بوجھل کر دیا تھا۔ رضا میر اور ناہید انہیں شرمندہ دے کر خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے، اس لیے دونوں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی اور اسی وقت ناہید نے عبدالکریم کا بھی پوچھ لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ناہید، اللہ نے واقعی اس فرشتے کو ہماری مدد کے لیے ہی بھیجا تھا۔ انہیں منگو میرے پاس لایا تھا، وہ غریب بھی میرو کی حالت کا سن کر بہت پریشان تھا۔ پھر آج صبح ہی صبح وہ انہیں لیے میرے پاس چلا آیا۔ میں نے ان کے پوچھنے پر میرو کی حالت کا بتایا تو وہ فوراً ہمارے ساتھ یہاں آنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ ان کا بھلا کرے، بڑے ہی نیک دل انسان ہیں، اور میری تو اب یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا کرے۔
ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور انہیں سکھا سکیں کہ خود بھی امن اور سکون سے رہیں اور اللہ کی ساری مخلوق کو بھی امن اور سکون سے رہنے دیں، ورنہ کوئی ہلکی سی کوتاہی ایسی بڑی مصیبت بن کر ہم پر پھر ٹوٹ سکتی ہے کہ ہم اس کا خمیازہ ہی بھگتتے رہ جائیں گے۔